نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین گرامی اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدہ تعالی آج تراویح مع خلاصہ مضامین قرآن کا چوتھا روز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں ان بابرکت راتوں میں قرآن مجید کو سیکھنے اور سمجھنے کا موقع فراہم کیا۔ کل ہم نے سورۃ النساء کا آغاز کیا تھا اور ابتدائی 11 رکوعات کے مضامین کا خلاصہ دیکھا تھا۔ آج رکوع نمبر 12 سے آغاز کر رہے ہیں۔ 12ویں رکوع میں منافقین کی اس کمزوری کا ذکر ہے کہ وہ ہجرت کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ ہر مسلمان اپنے قبیلے کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر جائے، لیکن منافقین کے لیے اپنے گھر، جائیداد، کاروبار اور رشتہ داروں کو چھوڑنا مشکل تھا۔ حکم دیا گیا کہ اگر کسی دشمن قبیلے کے ساتھ جنگ ہو تو اس میں موجود ان منافقین کے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے جو ہجرت کے لیے تیار نہیں۔ کافروں کی طرح انہیں بھی منافقین کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ 13ویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ مومن کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ ہاں، غلطی سے ایسا ہو سکتا ہے تو اس صورت میں کفارہ ادا کرنا ہوگا، لیکن اگر جان بوجھ کر یہ جرم کیا ہے تو اس کے لیے وعید سنائی گئی ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اللہ اس پر غضبناک ہوا اور اسے رحمت سے محروم کیا اور تیار کیا اس کے لیے بڑا عذاب۔ یہ جرم ہمارے ہاں بہت عام ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایک دوسرے کی جان کا احترام کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 14 میں ان منافقین کی حسرتناک موت کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے محروم رہ گئے۔ فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں زمین میں مغلوب کر دیا گیا اور ہم پوری طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی نہیں کر پائے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ اب تیار ہو جاؤ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ اسی رکوع میں ہجرت کرنے والوں کو بھی خوشخبری سنائی گئی کہ ان کے لیے زمین میں بڑی وسعت ہے اور آخرت میں بھی وہ بہترین اجر سے نوازے جائیں گے۔ رکوع نمبر 15 میں سفر کے دوران نمازوں میں قصر کا حکم دیا گیا ہے۔ مزید ہدایت دی گئی کہ جنگ کے دوران اگر دشمنوں کے حملے کا خطرہ ہو تو صلاۃ الخوف ادا کی جائے۔ آدھا لشکر پہرا دے گا اور آدھا نماز پڑھے گا، پھر نماز ادا کر کے یہ نصف لشکر پہرا دے گا اور باقی لشکر نماز ادا کرے گا۔ گویا انتہائی خوف کے عالم میں بھی نماز کو نہیں چھوڑنا۔ مزید فرمایا کہ عام حالات میں مسلمانوں پر نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 16ویں رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ عدل قائم کرو اور اپنے لوگوں میں سے زیادتی کرنے والوں کی حمایت ہرگز نہ کرو۔ عدل کیا جائے خواہ اس کا فائدہ کسی دشمن کو ہی کیوں نہ ہو۔ رکوع نمبر 17 میں اجماع امت کی اہمیت کا بیان ہے۔ کسی بھی دور میں فقہا کی اکثریت کا کسی رائے پر اتفاق کرنا اجماع کہلاتا ہے۔ اجماع سے اختلاف کر کے علیحدہ راہ اختیار کرنا اور امت میں انتشار پیدا کرنا دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے، کیونکہ دراصل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ ایسا کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے علیحدہ کر دے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ ہمیں امت مسلمہ میں فرقہ واریت اور انتشار پیدا کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 18 میں اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف فرما دے گا، لیکن شرک کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ شرک کرنے والے دراصل شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ شیطان نے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے ان مکروہ عزائم کا اظہار کیا تھا کہ وہ انسانیت کی اکثریت کو گمراہی کر کے رہے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں پر واضح کر دیا گیا، لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اے مسلمانوں، نہ تو تمہاری خواہشات سے کچھ ہوگا اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات سے۔ جس کسی نے برا عمل کیا وہ اس کا بدلہ پائے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کسی کو دوست پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار۔
19ویں رکوع میں تلقین کی گئی کہ خواتین اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، خاص طور پر شوہر بیویوں کے حقوق ادا کریں۔ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان معاملات خوشگوار نہ ہو تو کوئی صلح کی رائے تلاش کی جائے۔ البتہ اگر موافقت نہیں ہو رہی اور لڑائی جھگڑا اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے تو علیحدگی کرنا ہی بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے دونوں علیحدہ ہونے والوں کو غنی فرما دے گا۔ رکن نمبر 20 میں حکم دیا گیا کہ معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور ظلم و استحصال کے خلاف جد و جہد کرو۔ اللہ کو صرف یہی نیکی مطلوب نہیں کہ تم عبادت گاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرو، بلکہ باہر نکلو اور ظالموں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرو اور انہیں ظلم سے روکو۔ اس رکوع میں مزید حکم دیا گیا کہ اپنے ایمان کو زبانی اقرار سے بڑھا کر قلبی تصدیق تک پہنچاؤ۔ یہ منافقانہ طرز عمل ہے کہ زبان پر تو اقرار ہے لیکن دل میں یقین نہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت اور قرآن کریم پر غور و فکر سے قلبی ایمان حاصل ہوگا۔ آگاہ کیا گیا کہ منافق وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں خلوص کے ساتھ، لیکن جب دین کے تقاضے کا وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس سے عزت ملے گی، لیکن عزت دینے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ بھی ہدایت دی گئی کہ اگر کسی محفل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات اور شاعر دین کا مذاق اڑایا جائے تو اس محفل کا بائیکاٹ کیا جائے اور غیرت دینی کا ثبوت دیا جائے۔ اگر تم وہیں بیٹھے رہے اور گستاخیاں سنتے رہے تو تم بھی مذاق اڑانے والوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ منافقین کی یہ روش بھی بتائی گئی کہ وہ مسلمانوں اور کفار دونوں سے تعلق رکھ کر فائدہ اٹھانے چاہتے تھے۔ جب مسلمانوں کو کامیابی ملتی تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کافروں کو کامیابی ملتی تو کہتے کہ ہم نے تمہاری مسلمانوں سے حفاظت کری تھی۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام لوگوں کے سامنے یہ حقیقت کھول دے گا کہ کون مسلمان تھا، کون منافق اور کون کافر۔ آج منافقین کا شمار مسلمانوں میں ہوتا ہے، لیکن روز قیامت اللہ انہیں کفار کے ساتھ اٹھائے گا اور انہی کے ساتھ جمع کرے گا۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق کے مرض سے محفوظ فرما، آمین۔ اگلا پارہ لا یحب اللہ کا آغاز ہوتا ہے۔ 21ویں رکوع میں اہل ایمان کو منع کیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ ایسا کرنے والے منافق ہیں اور منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں رہیں گے۔ ہاں، جو توبہ کر لے، اپنے رویے کی اصلاح کر لے، اللہ سے چمٹ جائے اور اپنی اطاعت خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں معاف فرما دیں گے۔ اس رکوع میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ کچھ رسولوں کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے وہ پکے کافر ہیں اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ 22ویں رکوع میں یہود کے چند جرائم بیان کرنے کے بعد ان کے اس قول کی نفی کی گئی ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے قتل کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور نہ ہی صلیب دی، بلکہ مشتبہ ہو گیا ان کے لیے معاملہ۔ رکوع نمبر 23 میں رسالت کے حوالے سے ایک اہم بات بیان کی گئی ہے کہ رسولوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے کے طور پر بھیجا تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ باقی رہے رسولوں کے آنے کے بعد۔ رسالت کے بعد اب لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی بے عملی کا کوئی جواز پیش نہیں کر سکتے۔ اس رکوع میں تمام انسانوں کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اہل کتاب سے کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک نہ کرو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے اور صرف اس کے رسول ہیں۔ 24ویں رکوع میں عیسائیوں اور مشرکین مکہ کے غلط عقائد کی نفی کی گئی ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور مشرکین نے فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اولاد قرار دیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ اللہ کی بندگی کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ تمام انسانوں کو دعوت دی گئی کہ تمہارے پاس قرآن کی صورت میں واضح دلیل ہے، جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے ان قرآن سے چمٹ جائیں گے، اللہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرمائے گا۔ اس رکوع کے ساتھ سورہ نساء کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے، جو 16 رکوعات پر مشتمل ایک مدنی سورہ ہے۔ سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں ایک اہم ہدایت دی گئی ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ گویا صرف گناہ کرنا ہی بری بات نہیں، بلکہ اس کے حوالے سے کسی قسم کا تعاون کرنا بھی گناہ ہے۔ مثلا سود لینا گناہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سودی معاملات کو لکھنا اور اس پر گواہ بننا بھی گناہ ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سمجھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سورۃ النساء مکمل کر لی تھی اور سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع کے مضامین کا خلاصہ دیکھا تھا، اور اب رکوع نمبر 2 سے آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ مائدہ کے دوسرے رکوع میں حکم دیا گیا کہ عدل کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل اور انصاف کو چھوڑ دو۔ تیسرے رکوع میں بنی اسرائیل سے ایک عہد لینے کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کا ساتھ دو گے اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے مال خرچ کرو گے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا اور تمہیں جنت کے باغات میں داخل کر دوں گا۔ بدقسمتی سے بنی اسرائیل نے اس عہد کو توڑ دیا اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اور مختلف عذاب دیے۔ اہل کتاب کو پھر دعوت دی گئی کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں جو ان باتوں کو واضح کر رہے ہیں جو تم نے اپنی کتابوں کی تعلیمات سے چھپائی تھی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ پھر یہود اور عیسائیوں کے اس قول کی نفی کی گئی کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ پوچھا گیا کہ اگر واقعی تم اللہ کے محبوب ہو تو پھر اللہ کی طرف سے تم پر عذاب کیوں نازل کیے گئے؟ چوتھے رکوع میں بنی اسرائیل کی نفاذ شریعت کی جد و جہد سے پہلو تہی کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کی نعمتیں یاد کرائی، پھر ان کے سامنے ایک تقاضا رکھا۔ انہیں بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تورات عطا کی، ہم پر لازم ہے کہ اس کی تعلیمات نافذ کر کے ایک عادلانہ معاشرہ قائم کریں۔ انہوں نے بتایا کہ فلسطین کی مقدس سرزمین ہمارے آباء و اجداد کی ہے، لیکن اب وہاں ایک مشرک قوم قابض ہے، آؤ اس کے خلاف جنگ کریں اور فلسطین پر قبضہ کر کے وہاں ایک مثالی معاشرہ قائم کریں۔ قوم نے جواب دیا، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سن کر انتہائی صدمہ پہنچا۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اس فاسق قوم کو ان سے دور کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کی بات سنی اور بنی اسرائیل کو 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کی سزا دی۔ پانچویں رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ ان دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کی۔ حضرت حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی اور قابیل کی نہیں ہوئی۔ اس نے غصے میں آ کر حضرت حابیل کو شہید کرنے کی دھمکی دی۔ حضرت حابیل نے جواب دیا، قربانی صرف متقیوں کی ہی قبول ہوتی ہے۔ قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل کو شہید کر دیا اور ہمیشہ کے خسارے سے دوچار ہوا۔ اس رکوع میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ جو کسی جان کو ناحق قتل کرے گا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور اگر کسی نے ایک جان کی حفاظت کی گویا اس نے پوری انسانیت کی حفاظت کی۔ پھر اسی رکوع میں ایسے لوگوں کی سزا بیان ہوئی جو قتل و غارت اور کھلے عام لوٹ مار کرتے ہیں۔ حکم دیا گیا کہ ان کے ٹکڑے کر دو، یا انہیں صلیب پر لٹکا دو، یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، یا انہیں جلا وطن کر دو۔ ہاں، اگر کوئی اپنے طور پر قانون کے حوالے خود کو کر دیتا ہے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے۔ رکوع نمبر 6 میں حکم دیا گیا کہ چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹو۔ اس آیت کی روح سے ہم پر لازم ہے کہ ایسا نفاذ نازم کرنے کی جد و جہد کریں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام قوانین نافذ ہوں۔ اللہ کے احکامات اس لیے نہیں کہ ہم ان کی تلاوت کر کے محض ثواب کمائیں، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان پر عمل درآمد کے لیے جد و جہد کریں۔ 7واں رکوع نفاذ شریعت کی تاکید پر پورے قرآن مجید کا کلائمیکس ہے۔ بڑے جلالی اسلوب میں حکم دیا گیا کہ خواہشات نفس کی نہیں، شریعت کی پیروی کرو، ورنہ عملی اعتبار سے کافر ٹھہرائے جاؤ گے۔ یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو وہ لوگ ظالم اور فاسق ہیں۔ آج ہم پر قرآن حکیم کی تمام وعیدوں کا اطلاق ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں احساس ضیاء عطا فرمائے اور احکامات الہی کے نفاذ کے لیے تن من دھن سے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 8ویں رکوع میں حکم دیا گیا کہ مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بنائیں۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ اگر انہوں نے اپنی دینی ذمہ داریاں نہ نبھائی تو اللہ ان کی جگہ اسلام کی خدمت کے لیے کسی اور کو سعادت دے دے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ ماضی میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربوں کو محروم کر کے دین کی خدمت کا اعزاز تاتاریوں کو دیا تھا۔ اللہ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ 9ویں رکوع میں یہود کے علماء و مشائخ کو جوڑا گیا کہ وہ لوگوں کو گناہوں اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے۔
مزید ارشاد ہوا کہ اگر اہل کتاب تورات اور انجیل کے احکامات نافذ کرتے ہوتے تو ان پر آسمان سے بھی رحمت کی بارشیں نازل ہوتی اور زمین بھی ان کے لیے نعمت کے خزانے اگلتی۔ اللہ ہمیں بھی اپنے معاشرے میں احکامات شریعت نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 10ویں رکوع میں اہل کتاب کو جھنجھوڑا گیا اور فرمایا یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے اہل کتاب تم کسی بنیاد پر نہیں جب تک تم تورات، انجیل اور جو کلام بھی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اسے نافذ نہیں کرتے۔ آج یہی خطاب ہم مسلمانوں سے بھی ہے کہ ہماری اللہ کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں اگر ہم قرآن حکیم کے احکامات کو نافذ نہیں کرتے۔ اسی رکوع میں عیسائیوں کے اس عقیدے کی زوردار نفی کی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی قوم کو آگاہ کیا تھا اور فرمایا تھا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، جو سنا سمجھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔